اذان واجب الاحترام عظیم تجارت کے موضوع پر پچھلے 5 دنوں سے گفتگو کا آغاز مومن کی پہچان سے ہو رہا ہے کہ مومن کسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا اہل سنت کے امام کہہ رہے ہیں مومن علی والے کو کہا جاتا ہے، مومن اسے کہا جاتا ہے۔ اصحاب کرام نے بتایا جس کے دل میں عشق و محبت علی ہوتی ہے۔ مومن اسے کہا جاتا ہے جو اپنی جان کی فکر نہ کرے بلکہ اپنی جان نبی پہ قربان کر دے۔ مومن اسے کہا جاتا ہے جو کبھی نبی پہ شک نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ نبی پہ یقین رکھتا ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ آج تھوڑا گفتگو کو آگے لے چلتے ہیں۔ مومن کو پہچاننے سے قبل ایمان کو پہچان لیتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان کو مانتا ہے۔ لیکن اب ایمان کیا ہے؟ اور ایمان کو پہچاننے سے قبل ایک قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں جس میں ایمان کی ویلیو کا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کی ویلیو کیا ہے۔ ارشاد ہوا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ اللہ قرآن میں سورہ مائدہ میں فرما رہا ہے جو ایمان کا انکار کرے گا اللہ اس کے عمل کو حبط کر دے گا، یعنی اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، یعنی گویا اس نے وہ عمل کیا ہی نہیں۔ یعنی اس آیت سے اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ کچھ لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں مگر ایمان کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ جو عمل کر رہا ہے اور ایمان کا انکار کر رہا ہے میں اس کا عمل حبط کر لوں گا، حبط کر لوں گا یعنی ختم ہو جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل حبط ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ، یہ آیت بتا رہی ہے کہ عمل کر رہے ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی حج پہ جا رہے ہیں مگر ایمان کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ان کا عمل قبول نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہے ان کا عمل منہ پہ مارا جائے گا۔ لیکن ایمان کون ہے؟ جب ایمان کا پتہ چل جائے تو پھر اور زیادہ لطف آئے گا نا، کیونکہ اللہ کہہ رہے جو ایمان کا انکار کر رہا ہے اس کا عمل حبط ہو جائے گا، اس کا عمل ختم ہو جائے گا، اس کا عمل منہ پہ مارا جائے گا۔ مگر یہ ایمان کیا ہے جس کے انکار کی وجہ سے نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ ایمان کیا ہے جس کے ایمان کے انکار کی وجہ سے اعمال قبول نہیں ہوتے؟ تو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول خدا آپ تو وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں، آپ تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، آپ جو بھی جہاں بھی جب بھی جسے بھی کہتے ہیں وہی کے مطابق کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے یہ ایمان کیا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول بتائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ایمان کی جگہ پہ رکھیں گے تو اس آیت میں بڑا لطف آئے گا۔ یا رسول خدا آپ ذرا بتائیے یہ ایمان کیا ہے؟ تو میدان جنگ خندق میں اللہ کے رسول نے ایمان کا تعارف کچھ اس انداز سے کروایا کہ جب میرے مولا علی عمر بن عبدالعزیز سے لڑنے جا رہے تھے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آج ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا آج ابو تراب جا رہا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا آج کل ایمان جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے ابو تراب جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے کہ ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے، لیکن کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب آیت کو پڑھیے، اللہ نے کیا کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی گویا اللہ کہہ رہا ہے جو علی کا انکار کرے گا اس کا عمل منہ پہ مارا جائے گا۔ جو علی کا انکار کرے گا نماز پڑھ رہا ہے مگر اللہ اٹھک بیٹھک لکھے گا۔ جو علی کا انکار کر رہا ہے طواف کر رہا ہے مگر اللہ صرف چکر لکھے گا، وہ منہ پہ مارا جائے گا، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن ایک سوال کرتے ہوئے گفتگو کو آگے لے چلیں۔ اللہ کے رسول آپ نے علی مولا کو کل ایمان کہا، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ شیعہ سنی مسلمان جب تک ہے اسے معلوم ہے کہ بھائی علی کل ایمان ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یا رسول خدا علی کل ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، گواہ اس پر قرآن ہے، جو نہ مانے وہ خود بے ایمان ہے۔ یا رسول خدا علی کل ایمان ہے، اس میں کسی کو شک نہیں۔ شیعہ سے پوچھو وہ بھی کہے گا علی کل ایمان ہے۔
سنی سے پوچھو وہ بھی کہے گا علی کل ایمان ہے، کہ علی کل ایمان ہے، علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر و سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادبان ہے، علی سورجوں سے بھری کہکشان ہے، علی آشنائے رموز یقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے، علی مظہر تابش طور ہے، علی شامل بزم کسا ہے، علی زمانے کا مشکل کشا ہے، علی ماہتاب جبین بشر ہے، علی ماہتاب جبین بشر ہے، علی آفتاب جہان سحر ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی بوتراب، علی عرض پر ستون سما ہے، علی قامت فکر کی انتہا ہے، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب عالمین کا چہرہ نما، علی وارث مسند حل عطا، علی دل میں اپنی ویلا گھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی عقیدے میں پہلی نماز ہے، علی مصیبت میں امید آسرا، علی خدا کے ہاں جانے کا آسان راستہ، علی کا نام رگوں کے لہو میں گونجتا ہے، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا، علی کو جلتا ہے مولود کعبہ ہونا۔ یا رسول علی 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 یا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا رسول خدا، یا رسول خدا، علی تو کل ایمان ہے، ہر ایک کا اس پر ایمان ہے، گواہ اس پر قرآن ہے، جو نہ مانے وہ خود بے ایمان ہے۔ مگر یا رسول خدا یہ ایک سوال آ گیا، ہم سادہ سے لوگ ہیں، کبھی کبھار قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، تو ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے ایک قرآن میں ملتا جلتا ایک واقعہ دیکھا کہ یہاں پہ علی مولا کے مقابلے میں جب عمرو ابن عبدود آیا تو آپ نے کہا کل کفر، علی کل ایمان، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ عرب کا جو جاہل معمولی سا عمرو ابن عبدود یہ کل کفر کیوں ہو گیا؟ کیونکہ جب ہم نے قرآن پڑھا، ویسے پڑھتے کم ہی ہے لیکن پڑھ لیا، اور ہم نے دیکھا اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیسا، مگر ابلیس نے انکار کیا، تو اللہ نے اسے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ آدم کے مقابلے میں آنے والے کو، ابو البشر کے مقابلے میں آنے والے کو اللہ نے صرف کافر کہا۔ یہاں یہ عمر بن عبدود کو، عمر بن عبدود کو آپ نے کل کفر کیوں کہا؟ اللہ کے رسول سے اگر یہ سوال پوچھا جائے عزیزان محترم، تو رسول ایک ہی جواب دیں گے، کہیں گے کہ جو آدم کے مقابلے میں آئے گا وہ کافر ہوگا، اور جو آدم کے مولا کے مقابلے میں آئے گا وہ صرف کافر نہیں، یا جو آدم کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو آدم کے مولا کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر ہوگا۔ اچھا، اب مولا علی گئے عمرو بن عبدود سے لڑنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں، تم میں سے جو میرے لیے سب سے پہلے میرے بھائی کی فتح کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا۔ اب کہتے ہیں دیکھیں، مسلمان کی عقل تھوڑی کم ہوتی ہے، مومن کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں شیعہ سنی والی بات نہیں کر رہا، اوور آل ایسے ہی ہے۔ اسلام جو ہے نا لو لیول ہے، اس کے بعد ایمان ہے جو ہائر لیول ہے، پھر ایمان میں بھی 10واں درجہ سب سے ہائیسٹ لیول ہے۔ اب وہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، سب کی بات کر رہا ہوں میں، اوور آل بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ شیعہ پیدائشی مومن ہوتا ہے کیونکہ علی علی کرتا پیدا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، اس کی ماں جب پیٹ میں ہوتا ہے علی علی کرتی ہے، جب پیدا ہوتا ہے دودھ پیتا ہے علی علی سنتا ہے، جب پہلی چیز بولتا ہے تو علی علی بولتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یا یہ الگ بات ہے کہ شیعہ پیدائشی مومن ہوتا ہے، لیکن مسلمان جو ہے اس کی تھوڑی عقل کم ہوتی ہے، اسی لیے اسلام بھی بہت آسان ہے، لیکن مومن کی عقل زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ایمان کے جب اعلیٰ درجات پہ پہنچتے ہیں تو پھر سختیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں، پھر اس میں بہت سارے احتیاط بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں مسلمان سادے سادے، انہوں نے جب رسول خدا کا یہ اعلان سنا تو انہوں نے کہا بھائی مولا علی تو گئے عمرو بن عبدود کو مارنے، ہم بھی دوڑتے ہوئے مولا کے قریب جائیں گے اور ہم دیکھیں گے جب مولا عمرو بن عبدود کو فنار کریں گے پھر ہم دوڑتے ہوئے واپس آئیں گے، جو دوڑ میں رسول کے پاس پہلے وہ جنت میں پہلے۔ اب سارے مسلمان دوڑے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، لیکن مسلمانوں میں
جو سب سے بڑا مسلمان بھی تھا اور مسلمانوں میں جو مومن ترین بھی تھا اور ایمان میں جو 10ویں درجے پر تھا، جس کا نام سلمان فارسی تھا، وہ رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ علی کی فتح دیکھنے نہیں جا رہے، کیونکہ مومن تھے، کیونکہ عقل مند تھے۔ جتنی عقل زیادہ اتنا ایمان زیادہ، جتنا ایمان زیادہ اتنی عقل زیادہ۔ وہ سارے ایکسرسائز کرتے جا رہے ہیں، موٹے بھی ہوں گے پتلے بھی ہوں گے، اور جناب بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سخت گرمی بھی ہے، سعودی کی حجاز کی گرمی، اور جا رہے ہیں کہ دیکھیں علی فتح یاب ہوں گے تو واپس آئیں گے اور پھر خبر دیں گے جو پہلے پہنچا وہ پہلے جنت میں۔ سلمان فارسی آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کیا جنت میں جانے کا شوق نہیں؟ تو سلمان دو باتیں کہیں گے۔ ایک تو یہ کہیں گے میں جنت کی لالچ میں مالک جنت کو کیوں چھوڑوں؟ میں تو مالک جنت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میں تو رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ سلمان کبھی جنت کی لالچ میں مالک جنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ سلمان جنت کی لالچ میں مالک جنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور سلمان، کیا آپ کو علی کی فتح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ تو حضرت سلمان یقیناً یہ جواب دیں گے کہ سلمان فارسی کو علی کی فتح دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سلمان کیوں؟ سلمان کہیں گے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ فتح ہمیشہ علی کے قدم چومتی ہے۔ سلمان کو یقین ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ سلمان کو یقین ہے فتح ہمیشہ علی کے قدم چومتی ہے۔ مومن عقل مند ہوتا ہے۔ ہم اسی لیے مسلسل کہہ رہے ہیں لوگوں اپنی عقلوں کو استعمال کرو۔ یہ عظیم تجارت بھی ہمیں عقل کو استعمال کی طرف لے جا رہی ہے کہ لوگوں اپنی عقلوں کو استعمال کرو۔ اپنی عقل کو استعمال کرو، ریاکاری سے خود کو بچاؤ۔ اپنی عقل کو استعمال کرو، غصے سے خود کو بچاؤ۔ ہم مسلسل یہی کہہ رہے ہیں، اب ہم اپنے بھائیوں کو بھی یہی کہتے ہیں، اے ہمارے بھائیوں ذرا اپنی عقلوں کو استعمال کرو۔ انسان جب اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو بہت ساری پرابلم سے بچ جائے گا۔ اچھا آپ جا کے ریسرچ کیجئے، کل آ کے مجھے بتائیے گا بھی کہ ہم، افسوسناک بات ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے رہنے والے، ہم اپنی عقلوں کو کم استعمال کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی، ہم مسلمان، پورے انسان، دنیا کے سب کی بات کر رہا ہوں، عقلوں کو کم استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس نے اپنا دماغ استعمال کیا ہے نا، برین استعمال کیا، بڑے بڑے سائنسدان ہو گئے، بڑے بڑے ماہرین جو ہو گئے، انہوں نے 7% سے زیادہ استعمال نہیں کیا۔ یعنی 93% ہم نے عقل استعمال ہی نہیں کی۔ ہم جتنی زبان استعمال کرتے ہیں، اگر اتنی ہی عقل استعمال کر لیں تو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں۔ ہم جتنا ماشاءاللہ پیٹ استعمال کرتے ہیں نا، جس کے نتیجے میں پھر ہمارے ماشاءاللہ بن جاتے ہیں، جتنا پیٹ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم اتنا عقل کو استعمال کریں تو ہم نہ جانے کہاں پہنچ جائیں۔ دنیا کے ماہر ترین بڑے بڑے سائنسدانوں نے جو عقل استعمال کی ہے، 7% دماغ جو استعمال کیا ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں اہل سنت کے، ہم ہاتھ جوڑ کے ادب سے کہتے ہیں انہیں، پیار سے، محبت سے، اسلام محبت کا دین ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے بھائی، اے میرے بھائی، ذرا عقل سے سوچو، ذرا عقل سے سوچ کر تم بتاؤ کہ یہ جو قرآن کی آیتیں تم پڑھ رہے ہو، تمہارے ہی اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ 350 آیتیں قرآن میں علی علی کر رہی ہیں۔ ذرا عقل سے سوچ کر بتاؤ کہ یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذرا سوچ کے بتاؤ، ذرا سمجھ کے بتاؤ۔ سوچ سمجھ جب انسان نہ رکھے، صرف پڑھ کے چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آیت تو پڑھے گا لیکن غدیر کو نہیں سمجھے گا۔ آئے ولایت تو پڑھے گا مگر ولایت علی کو نہیں سمجھے گا۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں عقل کے استعمال کے متعلق۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، چھٹے سرکار کے پاس، کہا کہ، اور وہ ایتھیسٹ تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اتنی تکلیفیں دیکھتے ہیں 60-70 سال، اور میرا عقیدہ، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا ہے ہی نہیں، ایتھیسٹ تھا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا نہیں ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، روزہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو کہا کہ امام کو کہا میں تو بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ حج پہ جاتا ہوں، نہ کوئی اور محنت کرتا ہوں، آپ تو بڑی محنت کرتے ہیں، تو میں تو مزے میں، آپ تکلیف میں۔ اب امام نے کہا عقل استعمال کرو، اور یہی بات ہم اہل سنت کے بھائیوں کو کہتے ہیں۔ امام نے کہا عقل استعمال کرو۔ ایک سوال میں پوچھتا ہوں، تم کہہ رہے ہو تمہارے عقیدے کے لحاظ سے میں نقصان میں ہوں نا، تمہارے عقیدے کے لحاظ سے 60-70 سال میں محنت کر رہا ہوں اور 60-70 سال تم مزے میں ہو، لیکن اب سوال، تم کہہ رہے ہو اللہ نہیں ہے،
اگر اللہ تھا جو کہ ہے، تم کہہ رہے ہو اللہ نہیں ہے تو اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ میں 60-70 سال نقصان میں ہوں، محنت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، تکلیف میں ہوں اور سخت گرمی میں روزہ رکھ رہا ہوں، حج واجب ہو گیا تو حج پہ جا رہا ہوں، خمس دے رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو تمہارے لحاظ سے میں نقصان میں ہوں. ٹھیک ہے، اگر لیکن خدا تھا جو کہ ہے، اگر خدا کے انکار کرنے والے کے لیے عذاب تھا جو کہ ہے، اگر نماز نہ پڑھنے والے کے لیے عذاب تھا جو کہ ہے، اگر روزہ نہ رکھنے والے کے لیے عذاب تھا جو کہ ہے، اگر حج پہ واجب ہونے کے بعد نہ جانے والے کے لیے عذاب تھا جو کہ ہے، اگر اس دنیا کے بعد دوسری دنیا تھی جو کہ ہے، اور اگر وہ دنیا ابدی دنیا تھی جو کہ ہے، تو پھر زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ چلو تمہارے عقل کو استعمال کروائی نا امام نے، چلو تمہارے لحاظ سے میں 60-70 سال نقصان میں، تمہارے لحاظ سے کہ بھائی نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، تمہارے لحاظ سے میں نقصان میں، وہ بھی میں نقصان میں نہیں ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں. اب یہ کسی اور مقامات پہ ائمہ اطہار نے بتایا، اس واقعے میں نہیں بتایا. امام نے فرمایا، اہل بیت نے بتایا، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے کتنے فائدے ہیں، اس سے سمجھے کم سے کم کچھ نہ ہو، آج کے آسان الفاظ میں کہوں یہ بہترین ایکسرسائز ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس سے بہتر ایکسرسائز نہیں ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اس سے بہتر کوئی سکون حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے. آج کل انگریزوں نے ریسرچ کر کے ثابت کیا کہ کسی کو ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، آدھا گھنٹہ سجدے میں جائے اس کا ٹینشن ختم ہو جائے گا. تو یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی میرے فائدے میں، دنیا میں ایکسرسائز. روزہ رکھ رہا ہوں، بہترین ڈائٹ، اس سے بہتر ڈائٹ کیا ہو سکتی ہے. جب حج پہ جا رہا ہوں، ٹورسٹ پلیس پہ گھومنے پھرنے جا رہا ہوں، یا میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، تو میں تو نقصان میں نہیں. جب میں خمس و زکوٰۃ دے رہا ہوں تو یہ بھی کسی غریب کو، اپنے جیسے انسان کو مدد کر رہا ہوں، مجھے سکون مل رہا ہے، تو یہ تو میں نقصان میں نہیں. یہ میں نے اپنے الفاظ میں سنایا آپ کو، جو ائمہ اطہار نے مختلف روایات میں جو علل الشرائع بتائے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم نے نماز واجب ہے، یہ جو روزہ واجب ہے، اس کی کیا کیا علتیں ہیں، کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہیں، مختلف انداز سے آسان الفاظ میں آج کی زبان میں نے بیان کیا. تو وہ تو ہم تو نقصان میں نہیں ہیں، لیکن اگر تمہارے لحاظ سے ہم نقصان میں ہیں، کون زیادہ نقصان میں ہے، ہم یا تم؟ چلو ٹھیک ہے، اگر ہم 70 سال کے لیے نقصان میں ہیں تو اس کے بعد تو ہم مر جائیں گے نا. تو اگر ہم مر گئے اور اللہ نہیں تھا، نماز واجب نہیں تھی، ٹھیک ہے 70 سال ہمارے ضائع ہو گئے. لیکن اگر اللہ تھا جو کہ ہے، اگر نماز تھی جو کہ ہے، اگر روزہ واجب تھا جو کہ ہے، اور اگر اس دنیا کے بعد کی دنیا ابدی تھی، فار ایور تھی، ایور لاسٹنگ تھی، ہمیشہ کے لیے تھی جو کہ ہے، تو اب کون نقصان میں؟ اب تو تم نقصان میں گئے نا. میں یہی کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، علی خلیفہ بلا فصل ہیں. ہمارا عقیدہ ہے علی خلیفہ بلا فصل ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کو، لیکن آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہماری بات کو سوچئے نا، کہ جو خلیفہ بلا فصل حقیقی رسول ہے، اور اگر آپ اس کا انکار کر رہے ہیں اور اس کو چوتھے نمبر پہ بھیج رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. تو اس کا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اور میں نے اس دن آپ کو دلیل بھی بتائی تھی کہ دیکھیے وہ رسول جو برش کرنا سکھا کر گیا، وہ رسول جو ہے سونا سکھا کر گیا، وہ رسول یہ بتا کر گیا کہ ٹوائلٹ میں پہلے کون سا پاؤں رکھو، وہ رسول بتا کر گیا کہ مسجد میں پہلے کون سا پاؤں رکھو، وہ رسول بتا کر گیا کہ رات کو پانی کیسے پیو، دن کو پانی کیسے پیو. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے والا رسول کیسے ہو سکتا ہے اپنا جانشین بتائے بغیر چلا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا جانشین بتائے بغیر رسول خدا چلے جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا. یقیناً رسول خدا بتا کر گئے تھے اور غدیر میں اعلان کر کے گئے تھے. اس سے پہلے سب سے پہلا اعلان ذوالعشیر میں کیا تھا، قدم قدم پہ بتایا تھا میرا جانشین علی ابن ابی طالب ہے، میرے بعد خلیفہ بلا فصل علی ابن ابی طالب ہے. اہل سنت کی کتابوں میں روایات موجود ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ مانے اور ضد کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے. وہ یہ واقعہ ذہن میں رکھ لے کہ آخرت میں اس کو پھر دیکھنا پڑے گا، پھر اس کو جواب دینا پڑے گا. گفتگو کو آگے لے چلے. عظیم تجارت پہ گفتگو ہو رہی تھی. عزیزان محترم، عظیم تجارت میں آپ نے دیکھا مومن شرکت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ مومن سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب نفس میں آپ نے قربانیاں دینی ہے، آپ نے نفس میں سے بیماریاں نکالنی ہے، آپ نے حیوانی صفات اپنے اندر سے نکالنی ہے. ایک حیوانی صفت پہ گفتگو ہوئی، غصہ تھا، اس کو نکالنا ہے، اس پہ 3 دن گفتگو ہوئی. دوسری حیوانی صفت کیا ہے؟ ریاکاری ہے، جو کہ شرک ہے. اور آپ نے سنا کہ بندوں کے لیے آپ جب محنت کرتے ہیں اس کا آپ کو رزلٹ کوئی نہیں ملتا. تھوڑی دیر کے لیے 4 لوگوں نے تعریف کر لی، وہی آپ ایک چھوٹی غلطی کر لے، وہ 4 لوگ 40 اور لوگوں کو آپ کا دشمن بنا دیں گے. یہ لوگوں کے لیے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور شیخ عباس قمی
کا واقعہ کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جناب شیخ عباس قمی کے ابو نے کہا کہ بیٹا ایسے کتاب پڑھو، ایسے کتاب لکھو. کہنا چاہا کہ بابا یہ میری ہی کتاب پڑھ رہا ہے، مگر چپ ہو گئے. کیا کہ یہ کتاب میں نے اللہ کے لیے لکھی ہے، اپنے بابا کے لیے تو نہیں لکھی. اب وہاں پہ میں نے ایک ٹاسک آپ سب کو دیا تھا. میں نے کہا تھا ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چوم کے آئیے، اور اگر ماں باپ مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے سورہ دخان ہدیہ کر کے آئیے. جو اس پہ عمل کر کے آیا ہے ہاتھ اٹھائے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کتنے مومنین. اچھا بس اتنے کم؟ کیونکہ میں نے کہا اگر ماں باپ حیات نہیں ہے تو سورہ دخان پڑھ کے آئے. تقریباً یہ تعداد ذرا میں گن تو لوں کتنے ہو گئے، ہاتھ اوپر رکھیے گا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 یہ 60 مومن بس. یعنی میں 60 مومنوں کے لیے تقریر کر رہا ہوں. دوسرے لوگ کل تھے، جو کل مومنین آئے تھے وہ سارے ہاتھ اٹھائیں تاکہ آج پتہ چل جائے کل جتنے مومنین تھے وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا کل مومنین کم تھے کیا؟ چلو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بلند ترین صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آسان سا کام دیا تھا، وہ بھی آپ نے نہیں کیا. یہ آپ کے لیے بھی ٹیسٹ تھا، میرے لیے بھی ٹیسٹ تھا کہ میں کہاں اور کن کے درمیان پڑھا ہوں، کتنی بات ماننے والے مومنین ہیں. مجھے اندازہ ہو گیا اس میں تھوڑا سا آپ لوگ کمزور پڑ گئے، لیکن صلوات میں کیونکہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ہمت دکھائی ہے، 70% مجمع صلوات پڑھتا تھا، تو میں انشاءاللہ زیادہ نا امید آپ سے نہیں ہوں گا. اب صلوات پڑھنے والے بھی ہاتھ اٹھا لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. بلند ترین صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے صلواتیں پڑھی، آپ لوگوں نے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں کو چوما یا ان کے لیے سورہ دخان پڑھی. یہ انشاءاللہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو آپ جاری رکھنا چاہیں تو جاری رکھ سکتے ہیں ہر روز پہ انشاءاللہ، لیکن اگر نہیں جاری رکھنا چاہتے تو بھی آپ کی مرضی. لیکن صلوات جو آپ نے وعدہ دیا 40 دن تک پڑھیے، لیکن ہر کام اللہ کے لیے. جب انسان کے اندر ریاکاری آتی ہے نا، جب شوف آتا ہے نا، تو کیا کرتا ہے انسان؟ بہت سارے بڑے بڑے اچھے کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا پورا ہم و غم، اس کی پوری زندگی لوگ ہیں. تو ہمیشہ اس کے ذہن میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک فیئر آف فیلئر اور دوسرا فیئر آف کریٹیسزم. اب کیونکہ اس کی زندگی پوری لوگوں کے اس پہ چل رہی ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو کوئی نئی انوینشن نہیں کر سکتا، کوئی نیا کام نہیں کر سکتا. لوگ کیا کہیں گے. میں آپ کو ایک مثال دوں، یہی جو ہم ہاتھ اٹھواتے ہیں یہ ہماری اپنی انوینشن ہے، ٹھیک ہے جناب. تو بہت سارے لوگ کہتے تھے مولانا نہیں کیجئے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا. میں نے کہا لوگ ناراض ہو نہ ہو، زیادہ سے زیادہ کل سے نہیں آئیں گے، اس میں میرا کیا نقصان ہوگا؟ مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کتنے لوگ بات پہ عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لیکن اگر میرے اندر یہ خوف ہوتا لوگ کیا کہیں گے تو میں بس اس کام سے رک جاتا. اکثر لوگ بڑی بڑی جو انوینشنز، بڑی بڑی چیزیں جو بنانا چاہتے ہیں پہلے سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. یا نئے کام جو کرنا چاہتے ہیں جو اچھا ایک تو نیا کام ہے غلط کام ہے، وہ تو الگ بات ہے، وہ تو اللہ بھی ناراض ہے. دیکھو نیا کام میں کرنا چاہ رہا ہوں کمیونٹی میں، سوسائٹی میں. اب پہلے دیکھو اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے، نبی بھی راضی، مولا علی بھی راضی. اب لوگوں کی فکر نہ کرو. ہاں یہ کر سکتے ہو کہ لوگوں کے لیے اس چیز کو ایسے اٹریکٹیو بناؤ کہ لوگ آ جائیں. جیسے کل میں نے ایک مثال دی تھی کہ بھائی ایک جگہ آ گئی جہاں پہ ایک چیز سے اللہ خوش ہے اور اس چیز سے آپ کی بیوی ناراض ہے. تو اب کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے یا بیوی کو ناراض کرنا ہے؟ تو میں نے کہا عقل مند انسان ایسی ٹیکنیک استعمال کرے کہ اللہ بھی خوش ہو اور اس چیز کو ایسے اٹریکٹیو پیش کرے اپنی بیوی کے لیے کہ بیوی بھی اللہ کی خوشی میں خوش ہو جائے. یہ ٹیکنیک ضروری ہے، بلکہ واجب ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیے بچے کو بچے کے انداز سے سمجھاؤ، بڑے کو بڑے کے انداز سے سمجھاؤ. یعنی کوئی نیا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو اس میں آپ لوگوں کی یہ دیکھیں کہ عقل کتنی ہے، ان کی عقل کے مطابق ان سے گفتگو کرو تاکہ وہ سمجھ سکیں. لیکن اس میں اس لیے نہ رکھیں کہ جناب بس لوگ خوش ہو جائیں، اللہ چاہے خوش ہو یا نہ ہو، نہیں. اور جب آدمی ہمیشہ فیئر آف کریٹیسزم میں ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، کوئی نیا کام نہیں کر سکتا اور کبھی کسی برائی کے خلاف بول بھی نہیں سکتا. ایک معاشرے میں بے حیائی ہے، بہت زیادہ بے حیائی ہے. وہ دیکھ رہا ہے مومن کہ یہ بے حیائی ہے، لیکن وہ منہ بند کر دیتا ہے، ڈرتا ہے کرٹیسزم ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے. اور سب سے پہلے شاید 4-5 سال پہلے جب میں نے پہلی مرتبہ ایک کرٹیسزم شروع کیا تھا کہ یہ جو خواتین مجالس پڑھتی ہیں اور اپنی ویڈیوز جو ہیں نامحرموں کے سامنے یوٹیوب پہ رکھتی ہیں،
یہ 3-4 سال پہلے میں نے کیا تھا. بڑا میرے خلاف لوگوں نے باتیں بنائیں. پھر پچھلے سال ایک مومنہ خطیبہ تھیں, انہوں نے پیغام بھجوایا میرے لیے کہ مولانا یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کس زمانے کی باتیں ہیں؟ مجتہدین نے اس کی اجازت دی ہے کہ ہم مجلس پڑھیں خواتین میں اور ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو اور وہ یوٹیوب پہ رکھی جائے. مجتہدین نے اس کی اجازت دی ہے, تو آپ کون ہیں بولنے والے؟ تو میرے ذہن میں خیال آیا, میں نے پیغام بھجوایا. میں نے کہا بہن, باجی, آنٹی, جو بھی, مجتہدین نے تو بہت ساری چیزوں کی اجازت دی ہے. مجتہد نے آپ کے میاں کو دوسری شادی کی بھی اجازت دی ہے. بھائی ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے, ہر چیز جس کی مجتہد نے اجازت دی ہے, اگر اس پہ اس انداز سے عمل کرنا ہے. دیکھیے دینی معاملات میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس کو سمجھنے کے لیے صحیح عقل کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ کی عقل اتنی ہے کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس پہ صحیح عمل کر رہے ہیں تو بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ سمجھ نہیں رہے تو پھر تھوڑا سا احتیاط سے عمل کریں, ان سے پوچھ لیں جو سمجھ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو خواتین جب معاشرے میں اس طرح سے تقریر کرتی ہیں نامحرم کے سامنے, یہ تبلیغ سے زیادہ اس میں ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ نامحرم جب دیکھ رہے ہیں, وہ تقریر کر رہی ہے, جذبات میں آ رہی ہے, اس کا چہرہ ہے, میک اپ لگایا ہوا ہے, اور جناب اس کے علاوہ وہ ہل رہی ہے, حرکات ہیں, نامحرم جوان دیکھ رہا ہے. بھائی اللہ سے زیادہ عقل مند, اللہ کہہ رہا ہے کہ نامحرم سے جتنا ہو سکے دور رہو. لڑکا لڑکی مرد عورت نامحرم جو ہیں وہ کیا ہے؟ آگ اور پیٹرول کی مانند ہے, ایک دوسرے سے دور رہو. آگ اور پیٹرول نزدیک ہوگا تو کیا ہوگا؟ آگ لگ جائے گی نا. تو مرد اور عورت, لڑکا اور لڑکی, یہ نامحرم کیا ہے؟ یہ آگ اور پیٹرول کی مانند ہے. اب ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا اسلام اور ایمان میں فرق ہے. اسلام میں بہت ساری آسانیاں ہیں. مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں, حجاب کے لحاظ سے اسلام کہتا ہے کہ جو واجب حجاب ہے کہ خاتون اپنا چہرہ جو ہے وہ دکھا سکتی ہے, ٹھیک ہے, یہ واجب حجاب ہے کہ چہرہ جو ہے یہ یہاں سے یوں تھوڑی سی جو چہرے کی گولائی ہے یہ چہرہ دکھا سکتی ہے. لیکن ایمان کہتا ہے کہ دیکھو بی بی زینب نے کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا, بی بی زینب نے ہمیشہ اپنا چہرہ چھپایا. تو اے مومنہ, اگر تو مومنہ بننا چاہتی ہے تو کیا کرو؟ اپنا چہرہ چھپا دو. ایک اسلام میں بہت آسان ہے, اسلام کے احکام بہت آسان ہے. ایک ایمان ہے جس میں جیسے آپ بڑھتے جائیں گے تو اس طرح قوانین آپ کے لیے سخت ہوتے رہیں گے, فرق ہوتا رہے گا. آپ کے لیے تھوڑی سی سختیاں آئیں گی جس میں فائدہ بھی آپ کا ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک آدمی بہت موٹا ہے, ٹھیک ہے, بہت تندرست ہے, 150 کلو کا ہے. اب یہ اس طرح سے رہنا چاہے رہ سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب اگر اسے احساس ہوا کہ میرا وزن بہت زیادہ ہو گیا, مجھے وزن کم کرنا ہے, تو اب جتنا یہ وزن کم کرنا چاہتا ہے اتنی اس کو محنت کرنی پڑے گی نا, اتنی ایکسرسائز کرنی پڑے گی, اتنی زحمت کرنی پڑے گی. بغیر زحمت کے تو وہ نہیں پہنچے گا, اور وہ زحمت اس کے فائدے میں ہے, اس کے نقصان میں نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ذرا دیکھو تو صحیح اہل بیت کی بیویاں, بیٹیاں, بہنیں, بیویاں یہ کس طرح سے زندگی گزارتی تھیں. کیا نامحرموں سے گپ شپ لگاتی تھیں؟ آج کل ہمارے معاشرے, یہ جب انسان ریاکار ہوتا ہے نا تو فیئر آف کرٹیسزم اسے ان چیزوں سے روکتا ہے. آج کل دیکھیے مومنین مومنات آپس میں بھابھی بھابھی کر کے کیسے گپ شپ کرتے ہیں. کیا یہ اسلامی معاشرے کی عادت ہے؟ روڈ پہ مل گئے, بھابھی بھابھی, بھائی بھائی بھائی, یہ تمہارا بھائی ہے؟ نہیں, یہ ٹھیک ہے تم بھابھی کہہ رہے ہو, لیکن یہ تمہاری نامحرم ہے, نامحرم سے گپ شپ کیوں کر رہے ہو؟ وہ گھر فون کیا دوست سے بات کرنے کے لیے, دوست نہیں ہے, 15 منٹ دوست کی بیوی سے حال احوال پوچھنے لگے, اماں ٹھیک ہے, بھائی ٹھیک ہے, چاچا ٹھیک ہے, نانا ٹھیک ہے. ارے تمہارا کیا جائے, بعد میں اپنے دوست سے پوچھنا, یہ بھابھی سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ادھر ادھر کی باتیں. لیکن یہ چیزیں انسان نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ڈرتا ہے لوگ کیا کہیں گے. فیئر آف کرٹیسزم, یہ ریاکاری کی وجہ سے. فیئر آف کرٹیسزم, جب انسان میں خلوص نہ ہو, اس کا ہم و غم, اس کی پوری لائف, اس کا پورا فوکس لوگ ہوں, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. ہاں البتہ جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کے لیے چیزوں کو آسان بنا کے پیش کرو, جیسے ہم مولوی کرتے ہیں, جیسے علماء کرتے ہیں, جیسے خطیب کرتا ہے کہ حدیث روایتیں پڑھتا ہے, پھر اپنے الفاظ میں اسے آسان کر کے بیاں کرتا ہے تاکہ بچہ سمجھ جائے. اب عام سمجھ جائے وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر میں یہ بات اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں, اور حتیٰ اگر وہ چیز غلط بھی ہے, صرف ان کی خوشی کی خاطر ایک غلط بیانی میں کر رہا ہوں, تو یہ تو میں اپنے لیے جہنم بنا رہا ہوں. آج کل یہی تو ہو گیا. ایک جگہ پہ ایک بیچارہ گیا تھا شخص, اسے کہا کہ مولانا صاحب آپ کیا نام ہے, مصائب 40 منٹ پڑھیے گا.
مولانا صاحب نے جتنے، اور خاص موضوع بھی دیا تھا، اس موضوع پہ پڑھیے گا، مولانا صاحب نے جتنے مصائب پڑھے تھے وہ یعنی کتابوں میں وہ سارے انہوں نے پڑھ لیے، تو 20 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگا. انہوں نے کہا مولانا نہیں، کل کی مجلس میں پورے 40 منٹ لگائیے گا. ہمارے جو ذاکرین آتے ہیں وہ ماشاءاللہ 40 منٹ کے مصائب پڑھتے ہیں. تو مولوی نے کہا کہ اب دیکھو میں تو کچھ نئی چیز بنا تو نہیں سکتا نا، اب میں نئی چیز بناؤں تو پھر تو 40 منٹ تو کیا میں 400 منٹ بھی پڑھ لوں گا، لیکن جو روایتیں مجھے آئیں تو وہ میں نے پڑھ لیں. دیکھیے اب یہ ماحول بننے لگا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں بنا دو. بعض لوگ تو اور زیادہ غلط راستے پہ چڑھ گئے. کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں علی کو اللہ کہنے پر، تو وہ لوگ علی کو اللہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ بھائی مجمع خوش ہے نا علی کو اللہ کہنے پہ، تو علی کو اللہ کہہ دیتے ہیں. اور یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں علی کو اللہ کہنے والے کہ بی بی زہرا کا بھی انکار کر رہے ہیں، حسن و حسین کا بھی انکار کر رہے ہیں، حضرت ابو طالب کا بھی انکار کر رہے ہیں جو علی کو اللہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کون ہے؟ نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے. اور علی کون ہے؟ علی کی بیوی زہرا ہے، بیٹے حسن و حسین ہیں، باپ ابو طالب ہے. تو یہ جو علی کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو ابو طالب کا انکار کر رہے ہیں، حسن و حسین کا انکار. لیکن مجمع کو خوش کرنا ہے نا، مجمع کو خوش کرنا ہے، علی کو اللہ کہہ دو. دیکھیے یہ انسان جب لوگوں کے لیے پڑھتا ہے نا تو ہر غلط کام بھی کرتا ہے اور ہر اچھی بات بیان کرنے سے رک بھی جاتا ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. لیکن آئیے زندگی میں فوکس ہمارا کیا ہو؟ صرف اور صرف اہل بیت ہوں. اہل بیت کی خوشی کی خاطر، مولا علی کی خوشی کی خاطر، مولا امام زمانہ کی خوشی کی خاطر خلوص سے کوئی عمل کرو. ایک واقعہ اور پھر مصائب کی طرف. مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کا ایک بڑا مخلص، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا کا ایک بڑا مخلص صحابی تھا مولا کا، بہت مولا کا عاشق تھا اور بڑی خدمت کرتا تھا اپنی قوم کی. اپنے گاؤں جاتا تھا تبلیغ کرنے اور وہاں خوب لوگوں کی خدمت کرتا تھا. ایک دن واپس آئے مولا کے پاس اور مولا کو بتایا گیا اسی آپ کے صحابی کے گاؤں سے مومنین آئے ہیں آپ سے ملنے. مولا نے اسے کہا فوراً تم ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ. یہ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا. تو اس صحابی کے گاؤں والے جو تھے امام رضا کو اس صحابی کے خلاف باتیں بتا رہے تھے کہ مولا آپ کا جو صحابی ہے اچھا نہیں ہے، صحیح خدمت نہیں کرتا، یہ وہ جتنا ہو سکا اس کے خلاف تہمتیں اور غلط باتیں بیان کر کے چلے گئے. اب جیسے یہ گئے تو امام کا صحابی آیا، آنکھوں میں آنسو، پریشان. مولا آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا؟ مولا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں کتنا خلوص سے کام کرتا ہوں اور آپ تو جانتے ہیں میں کتنی محنت کرتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں وہی کرتا ہوں جو آپ کا حکم ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. کیونکہ آپ کا حقیقی شیعہ وہی ہوتا ہے مولا جو اپنی مرضی نہیں چلاتا بلکہ آپ کی مرضی پہ چلتا ہے. مولا میں اپنی مرضی پہ نہیں چلتا، وہی کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں. مگر دیکھا کیسے میری محنت کا انہوں نے خیال نہیں کیا. اتنی میں نے ان کے لیے محنت کی مگر انہوں نے اس سارا احسان میرا بھلا دیا اور میرے خلاف باتیں کرنے لگے، تہمتیں لگانے لگے. مولا مسکرا رہے تھے. مولا نے کہا ذرا یہ بتاؤ تم اتنی جو محنت کر رہے ہو ان کے لیے کر رہے ہو یا ہمارے لیے کر رہے ہو؟ یہ جو تم محنت کر رہے ہو، جو خدمت کر رہے ہو، کن کے لیے؟ اپنے گاؤں والوں کے لیے کر رہے ہو، ان کی خوشی کی خاطر یا ہماری خوشی کی خاطر؟ کہا مولا میں تو آپ کی خوشی کی خاطر کر رہا ہوں. تو مولا نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ تو کتنا مخلص ہے، ہم تم سے خوش ہیں، ان کی خوشی کی فکر نہ کرو، ہم تم سے خوش ہیں. کل میں نے آپ کو مثال دی، جب اللہ کے لیے کام کرو گے اللہ ایسا بڑھائے گا کوئی دنیا روک نہیں سکتی. لیکن لوگوں کے لیے کام کرو گے تھوڑا شاید دنیا کی ٹیکنکس کو استعمال کر کے تم اوپر تو پہنچ جاؤ، لیکن وہی لوگ تمہیں ایسا گرائیں گے، ایسا ذلیل کریں گے، اور اگر نہ بھی گرائیں مرنے کے بعد ایسا بھلا دیں گے کہ 50 سال بعد کوئی تمہیں جانتا بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے لیے جب خلوص سے کام کرو گے 50 سال تو نہیں، 500 سال تو نہیں، 1000 سال کے بعد بھی کہیں گے 1000 سال پہلے ایک مومن تھا، اس کا نام حر تھا، گنہگار تھا، توبہ کی ایسا نیک بن گیا کہ اب وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے. اللہ کے لیے کام کریں، خلوص سے کام کریں. یا علی جب خلوص سے آپ کام کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. خلوص یعنی کیا؟ یعنی ہر عمل میں سوچو کہ اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں.
اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، جب آپ خلوص سے کریں گے نا کہ ہر عمل اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، تو آپ گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ کیسے؟ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ قربتاً اللہ، اللہ تیرے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً اللہ، اللہ تیرے لیے۔ حج پہ جا رہا ہوں اللہ تیرے لیے۔ خمس دے رہا ہوں اللہ تیرے لیے۔ مجلس پڑھ رہا ہوں اللہ تیرے لیے۔ نوحہ پڑھ رہا ہوں اللہ تیرے لیے۔ ماتم کر رہا ہوں اللہ تیرے لیے۔ اب باہر نکلے، اب عادت ہو گئی نا، ہر کام سے پہلے کہتے ہیں اللہ تیرے لیے، اللہ تیری خاطر، اللہ تیری وجہ سے، اللہ تیری خوشی کے لیے۔ اب باہر نکلے، اب آپ کی عادت جو بن گئی ہے، ہر کام کرنے سے پہلے کہتے ہیں اللہ تیرے لیے، اللہ تیرے لیے۔ شیطان نے کہا نامحرم لڑکی کو تو دیکھو۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تیرے لیے نامحرم کو دیکھ رہا ہوں؟ رک جائیں گے۔ شیطان نے کہا گانے سنو، اب آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تیرے لیے گانے سن رہا ہوں؟ شیطان نے کہا غیبت کرو، اب آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تیرے لیے غیبت کر رہا ہوں؟ رک جائیں گے۔ گناہ سے اپنی عادت بنا دے کہ اللہ میں کام تیرے لیے کر رہا ہوں، تیری خوشی کے لیے کر رہا ہوں، مولا آپ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جب یہ آپ کی روٹین میں آ جائے گا تو آپ آٹومیٹک گناہ سے بھی رک جائیں گے۔ آئیے گریہ کریں اور دعا کریں اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان صفات حیوانیہ سے نجات حاصل کریں، ہم انشاءاللہ صفات نورانیہ اپنے اندر لے کر آ جائیں۔ کم سے کم صفات انسانی تو ہوں ہمارے اندر، ہم انسان ہیں۔ اور ان دنوں میں جیسے میں نے کہا گریہ ضرور کریں، گھٹ گھٹ کے نہیں، چیخ چیخ کے رویا کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ مومنین بڑا گریہ کرتے ہیں، مگر کچھ مومنین میں دیکھ رہا ہوں گھٹ گھٹ کے روتے ہیں، شرما شرما کے روتے ہیں۔ چیخ چیخ کے رویا کرو، بلند بلند آواز سے رویا کرو، یہ رونے کا ادب ہے۔ آئیے سینوں پہ ہاتھ رکھیں، سب مومنین، آخر تک کے مومنین اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں، آنکھوں کو بند کریں، تصور کریں کربلا میں ہیں، مولا حسین کی زری آپ کے سامنے ہے اور مولا کی زری کو سلام کر رہے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب ایک بار پھر بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی حسین وعلی اولاد الحسین وعلی میرا سلام حسین کے مظلوم بیٹے علی اصغر پہ۔ عزاداروں اصغر باب الحوائج جو حاجتیں لے کر آئے ہو، آج ساری منوا کے جانا، لیکن پہلی حاجت یہ ہو میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ عزاداروں علی اصغر کے مسائب پہ صرف آپ شیعہ نہیں روتے، شیعہ بھی روتے ہیں، سنی بھی روتے ہیں، ہندو بھی روتے ہیں۔ ایک مولانا کہتے ہیں میں ہندوستان میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، محرم کی مجالس کے لیے جا رہا تھا، ٹرین میں میرے ساتھ ایک ہندو آیا، اس نے مجھ سے پوچھا مولانا کیا آپ مصائب کربلا سنا سکتے ہیں؟ مولانا نے کہا جی میں بتاتا ہوں کربلا میں کیا ہوا۔ مولانا نے مولا علی اکبر کے مصائب پڑھے، ہندو تھا مگر زار و قطار رو رہا تھا۔
مولانا نے قاسم کے مصائب پڑھے، ہندو تھا مگر زارو قطار رو رہا تھا۔ حضرت عباس کے مصائب پڑھے، ہندو تھا مگر زارو قطار رو رہا تھا، سن رہا تھا، رو رہا تھا۔ مولانا کہتے ہیں جیسے میں نے ننھے 6 مہینے کے بچے کے مصائب شروع کیے، ہندو روتا روتا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بس کیجئے مولانا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مسلمان نہیں ہیں، ہندو ہے مگر علی اصغر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ ایک مولانا کہتے ہیں لندن میں ریڈیو پہ ٹیکسی کے ساتھ گئے تھے، 15 منٹ کا مصائب پڑھ کے اسی ٹیکسی سے واپس جانا تھا۔ کہا میں حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھ کے باہر آیا، ٹیکسی میں جو ڈرائیور میرے انتظار میں تھا زارو قطار رو رہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ریڈیو میں سن رہا تھا۔ زارو قطار روتا روتا مجھ سے پوچھتا ہے مولانا یہ علی اصغر کون تھا؟ مسلمان نہیں تھا مگر تڑپ تڑپ کے پوچھ رہا تھا علی اصغر کو ظالموں نے کیوں مارا تھا؟ 6 مہینے کے بچے کا بھلا کیا گناہ تھا؟ مسلمان نہیں مگر تڑپ تڑپ کے اصغر کے مصائب میں مسلمان بھی روتے ہیں تو غیر مسلمان بھی روتے ہیں۔ آج کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، تڑپ تڑپ کے رونا، چیخ چیخ کے رونا۔ عزاداروں، ایک ایران کا ذاکر ہے، کہتا ہے محرم کے دن تھے، 6 محرم کی تاریخ تھی، سخت سردیاں تھیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ تہران سے قم کی طرف جا رہا تھا۔ کہتا ہے راستے میں ہائی وے پہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی، ہیٹر بند ہو گئے۔ کہتا ہے میں اپنے لیے اتنا پریشان نہیں ہوا، میں نے کہا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی مل جائے گا مدد کرنے کے لیے، مگر میں زیادہ پریشان اپنے چھوٹے بچے کے لیے تھا جس کی عمر 6 مہینے کی تھی، اپنی ماں کی گود میں کانپ رہا تھا۔ کہا ہم نے کمبل میں لپیٹا، میں گاڑی سے اترا، میں نے گاڑیوں کو روکا مگر ہائی وے تھا، گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں، موٹر وے پہ کوئی نہیں رکتا۔ کہا گاڑیاں جاتی گئیں کوئی نہیں رکا، بہت دیر ہو گئی۔ کہتا ہے کیونکہ میں ذاکر تھا، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، میں نے اپنی بیوی کو کہا یہ جو ہمارا 6 مہینے کا بچہ ہے نا ذرا مجھے ہاتھوں میں دو۔ کا کمبل میں لپیٹا، میں نے اپنے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ابھی تک کوئی گاڑی نہیں رک رہی تھی، مگر جیسے میں نے اپنے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک گاڑی رکی، دوسری گاڑی رکی، تیسری گاڑی رکی، لوگ اتر کے آ کے پوچھنے لگے بچے کو کیا ہوا؟ اگر مدد چاہیے ہم مدد کریں گے، اگر پانی چاہیے ہم پانی دیں گے، اگر گاڑی خراب ہے ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ بچے شاید نہیں سمجھے،
اس میں مصائب کی کون سی بات ہے؟ قدیمی مومن سمجھ گئے۔ یہ مومن ذاکر کہتا ہے ایک گاڑی میں ہم بیٹھے، میری بیوی بڑی خوش تھی، اللہ نے ہمارے بچے کو بچا دیا۔ کہتا ہے مگر میں زار و قطار رو رہا تھا۔ بیوی نے پوچھا بچہ تو بچ گیا، رونے کا کیا سبب؟ کہتا ہے میں نے روتے روتے کہا کربلا میں حسین نے بھی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا تھا۔ اے یزیدیو اگر تیری دشمنی مجھ سے ہے اسے پانی پلا دو، یہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی شرما شرما کے نہ روئے۔ باب الحوائج کو وسیلہ بنا کے امام زمانہ کو بلاتے ہیں۔ ہائے حسین نے ہائے علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ عزادارو ہائے یزیدیوں نے کہا حسین خود پانی پینا چاہتے ہیں، بچے کا بہانہ کر رہے ہیں۔ حجت خدا جلال میں آئے، کہا علی اصغر حجت تمام کر دو۔ اولاد والو اصغر نے اپنی خشک زبان باہر نکالی، اور فوج یزید منہ چھپا کے رونے لگی۔ عزاداروں عمر ابن سعد ڈرایا کہیں انقلاب نہ جائے۔ عمر ابن سعد نے کہا حرملا بچے کو شہید کر دو۔ جس کے گھر میں ننھے ننھے بچے ہیں اپنے بچوں کی گردن کو گھر جا کے ضرور چومنا۔ اور کیا ننھی گردن کو کاٹا جاتا ہے مثلا؟ عزادارو کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی شرما شرما کے نہ روئے، چیخ چیخ کے رونا امام زمانہ کو بلانا ہے۔ ظالم نے تیر اٹھایا پھینکنا چاہا، ہاتھ لرزے تیر گر گیا۔ عمر ابن سعد نے پوچھا کیا بچے سے ڈر رہے ہو؟ عجب نہیں، حرملا نے کہا بچے سے نہیں ڈر رہا، مگر جب تیر پھینکنا چاہتا ہوں اور کوئی کالے برقعے میں بی ہے جو رو کے کہتی ہے نہ مار، بچہ 6 مہینے کا ہے، نہ مار بچہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ عزادارو عمر ابن سعد نے کہا حرملا تیری آنکھوں پہ پٹیاں باندھوں گا۔ عزادارو اب عربوں کے یہاں 2 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک انسان کو مارنے کے لیے، ایک حیوانوں کو گرانے کے لیے۔ عزادارو ظالم نے وہ تیر اٹھایا اور جس کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، اور 3 پھل والا تیر ہائے علی اصغر کے گلے پہ پھینکا اور ننھی گردن کٹ گئی۔ علی اصغر ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہائے تڑپتی ہے، اصغر تڑپ رہا ہے۔ عزادارو
اب تک سارے مومن نہیں روئے، جسے رونا نہیں آتا اپنے بچوں کو یاد کر کے رو لے۔ عزادار و اصغر شہید ہو گئے، بس میں نے مختصر کیا۔ حسین مولا جانتے تھے میری شہادت کے بعد میرے لاشے کو پامال کریں گے۔ ہائے ننھا اصغر کا بدن گھوڑوں کے ٹانبوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ حسین خیموں کے پیچھے آئے، ہائے اصغر کو دفنا کے چلے جائے۔ عجب نہیں ہائے ماں کی آواز آئی او مولا، ایک بار آخری مرتبہ اصغر سے ملنے دیجئے۔ مولا حسین نے اصغر کو قبر میں لٹایا۔ عزادارو کاش اصغر بچ جاتے، دوبارہ شہید نہ ہوتے۔ اولاد والوں مجھے معاف کرنا، امام زمانہ مجھے معاف کیجئے۔ 11 محرم کو ظالموں نے سر کاٹے، دیکھا ایک ننھا سر نظر نہیں آ رہا۔ ایک ظالم نے کہا میں نے دیکھا تھا، حسین نے خیموں کے پیچھے اصغر کو دفنایا تھا۔ ظالم نے کہا تو میں نیزے اٹھاؤ، زمین پہ نیزے مارو، اور جہاں اصغر کا لاشا ہوگا، جہاں اصغر کا لاشا ہوگا نیزہ پھنس جائے گا۔ عزادار و سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ میرا اصغر بچ جائے، میرے اللہ اصغر کا بدن چھوٹا ہے اور دوبارہ شہید نہ ہو۔ اچانک ایک نیزہ پھنسا، ایک ننھا لاشا، سکینہ کی چیخ ہے بلند، اور میرا اصغر دوبار مارا گیا۔ میرا اصغر دوبار مارا گیا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، ہاتھوں کو سروں سے بلند، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ امام زمانہ کو بلانا ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے۔ امام زمانہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، علی اصغر کے ننھے ہاتھوں کا واسطہ۔ 6 مہینے کے بچے کے ہاتھ کتنے ہوتے ہیں؟ علی اصغر کے ننھے ہاتھوں کا واسطہ۔ امام زمانہ آ جائیے، آ جائیے۔ 5 مرتبہ یا صاحب الزمان، مولا 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 جان، بلند آواز، یا صاحب زمان، مولا 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 جان، یا صاحب الزمان، مولا جان، یا صاحب الزمان، مولا 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 جان، یا صاحب مولا مولا مولا۔ امام زمانہ مولا میرے آقا، اپنی زیارت ہمیں نصیب فرما۔ جن آنکھوں سے آج علی اصغر پہ ہم نے گریہ کیا، پھر کبھی ان آنکھوں سے کبھی گناہ نہ کریں۔ جن ہاتھوں سے ہم نے غم اصغر میں ماتم کیا، ان ہاتھوں سے پھر کبھی گناہ نہ کریں۔
میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے مجلس میں آنے دیا، میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے مصائب میں رونے دیا، میرے اللہ تیرا شکریہ، تو نے غم حسین میں رونے کی اجازت دی، میرے اللہ بحق علی اصغر جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو بے گناہ قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، دشمنان علی کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، ہر روز ہمیں 500 مرتبہ صلوات امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو بار بار کربلا حسین کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو مرتے ہوئے مولا حسین کی زیارت نصیب فرما، مولا حسین کو ہم سب کی قبروں میں مہمان بنا، اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔